الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وقال الله تعالى في مقام آخر فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ قرآن مجید کے دو مختلف مقامات سے میں نے چند آیتیں تلاوت کی ہے۔ ارادہ ہے کہ آج اسی کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے دو چند باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی لازوال نعمت سے مالا مال فرمائے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بات بہت بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ جس کے متعلق ہدایت چاہتے ہیں تو اللہ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ سینہ کھل جانے کا اتنا بڑا انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کے لیے کہ جس کا کھل گیا اس کو پتہ ہے کہ اس پر کتنا بڑا انعام ہوتا ہے اللہ کا۔ اللہ کرے ہمارا بھی کھل جائے۔ اس کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو اس بات سے سمجھیے کہ اللہ کے پیغمبر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں، کچھ چیزیں مانگ رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو سب سے پہلے جس چیز کی درخواست کی وہ یہ تھی کہ رب اشرح لی صدری، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ سے اور چیزیں مانگی۔ سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا وہ تھا کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اندازہ لگا لیجئے کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ کے پیغمبر کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ سے شرح صدر مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا سینہ کھول دیجیے۔ قرآن مجید میں بتائی ہے کہ اے پیغمبر علیہ السلام میں نے آپ پر یہ انعام کیا۔ پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، یعنی یقیناً کھول دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر صورت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت پر چلنا نصیب فرمائے۔ سب کچھ پڑھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، اللہ توفیق دے کہ کبھی ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی دیکھ لیں، دعاؤں کو بھی دیکھ لیں۔ سب چیز کے دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم ہے۔ صبح سویرے فون کیا جاتا ہے کہ بھائی جنگ آوے تو منے دے دے جو۔ بری بات نہیں ہے، دنیا کے احوال سے باخبر رہنا بھی وقت کی ضرورت ہے،
لیکن اپنی ساری زندگی کو اور ساری توانائیوں کو، ساری قوتوں کو، ساری طاقتوں کو صرف اسی کے لیے جھونک دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ کبھی قرآن بھی پڑھ لیا کیجیے، بلکہ قرآن پہلے پڑھ لیجیے کہ آخرت کی بھلائی تو اس سے وابستہ ہے ہی ہے، دنیا کی بھلائی بھی قرآن سے وابستہ ہے۔ جی ہاں، یقین کیجیے، نماز پڑھ لیا کیجیے کہ آخرت کی بھلائی تو اس سے وابستہ ہے ہی ہے، دنیا کی بھلائی بھی نماز سے وابستہ ہے۔ عربی میں دو لفظ آتے ہیں، فلاح اور فوز۔ فوز کہتے ہیں آخرت کی کامیابی کو، لیکن فلاح کہتے ہیں آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی کامیابی کو۔ آپ دیکھتے ہیں نماز کے لیے جب مؤذن صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور جب اذان دیتے ہیں تو اللہ کی بڑائی، اس کی شہادت، اس کی وحدانیت کا اقرار، اس کی عظمت کو بلند کرنے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد آپ کو نماز کے لیے بلاتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، اور اس کے بعد 2 مرتبہ وہ کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ لوگوں ذرا نماز کی طرف آ جاؤ کہ نماز نہ صرف تمہیں آخرت کی کامیابی دلائے گی، بلکہ نماز اتنی عظیم الشان عبادت ہے، اللہ کا وہ فریضہ اور وہ اتنا بڑا حکم ہے کہ اگر تم اس کو قبول کر لو گے اور جس طرح کرنے کا حق ہے اسے کر لو گے تو آخرت کی تو یقیناً تمہیں کامیابی کی ضمانت دے گی یہ نماز، لیکن تمہیں دنیا میں بھی یہ کامیاب دلا دے گی، کرا دے گی یہ نماز۔ یہ فلاح بڑا عربی کا لفظ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی پر مشتمل ہے۔ تو قرآن بھی پڑھ لیا کیجئے، قرآن کے لیے بھی وقت نکال لیا کیجئے۔ یہ نہیں کہ کوئی کبھی مر گیا تو، کبھی کوئی بیمار ہو گیا تو، کبھی کوئی مقدمہ آ گیا تو، کبھی کوئی پریشانی آ گئی تو موٹا ہوں آج کل تمہیں نماز میں بوجھ ہوئے تو کیا ہوتا وی کہ میں نے سوشل سیکیورٹی والا بلاویلو છે બહુ ફિકર છે તો હું નમાઝ પઢવા આવી ગયો। જ્યારે ઇન્ટરવ્યૂ બરાબર થઈ જાય તો પછી મોટા કા ને મસ્જિદ کا پریشانی آ جاتی ہے، نماز، کوئی بیمار ہو جائے تو نماز، کوئی مر جائے تو نماز، قرآن۔ ہمارے نوجوان، ہم پاکستانی کمیونٹی کو روتے تھے کسی حد تک، آپ گجراتی کمیونٹی ہے اس لیے میں آپ سے بات کروں گا زیادہ تر، اگرچہ اس میں میرے پنجابی پر بھی بیٹھے ہوندے انشاءاللہ، جے نہیں تو کراں وچ عورتاں ساڈی ماواں پیڑاں سن رہیاں وندیاں انشاءاللہ، انہاں نال بھی میں گل کراں گا، ان تک بھی میری بات جائے گی، وہ بھی میری بات سمجھ جائیں گے، لیکن ایک پنجابی ایک گجراتی معاشرہ جو ایک بہت بڑا پراؤڈ معاشرہ تھا، جس پر واقعی پراؤڈ کیا جا سکتا تھا، آج ان کی اولادوں کا بھی یہ حال ہے کہ نماز قرآن سے اسی حد تک وابستہ ہے جب تک پریشانی ہے، جب تک موت نہیں آ جاتی، اس کے بعد ان اولادوں کو پول میں تو آپ دیکھیں گے، ان کو امیوزمنٹ میں تو آپ دیکھیں گے اور بھر کے دیکھیں گے، ان کو ہر گلی کے نکر پر بیٹھا ہوا تو دیکھیں گے، ان کو پارک میں تو دیکھیں گے، لیکن ان کی تعداد مسجد میں بہت کم نظر آئے گی۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جس میں الحمدللہ ان کے بچے بھی نمازی تھے۔ تو قرآن شریف کے ساتھ وابستہ رہیے، اخبار کے ساتھ تو احوال کی خبر تک، احوال کے جاننے تک، احوال سے باخبر ہونے تک تو وابستہ رہیے، اس کے بعد اخبار کی کوئی حیثیت نہیں، چھوڑ دیجئے اس کو، لیکن قرآن مجید کے ساتھ تو وابستہ رہیے، صرف خوف کی حالت تک نہیں، پریشانی کی حالت تک نہیں، موت میت کی حالت تک نہیں، غمی کے حالات تک نہیں، بلکہ غمی میں بھی پڑھیے، اسے خوشی میں بھی پڑھیے، اسے خوف کے دنوں میں بھی پڑھیے، اسے امن کے دنوں میں بھی پڑھیے، جب ضرورت ہو تب بھی پڑھیے اور جب ضرورت نہ ہو پھر بھی ضرورت ہے تب بھی پڑھیے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا، بیٹی ان کی بیٹھی ہوئی ہے سرانے، رو رہی ہے، جانے والے جب جاتے ہیں تو آدمی کو اس کے مرنے کا دکھ نہیں ہوتا، اس کی جدائی پر غم ہوتا ہے، بالخصوص اعلیٰ موت مر جائے، کوئی شہادت کی موت مر جائے، کوئی مسجد کی موت مر جائے، کوئی قرآن شریف کی موت مر جائے، تو جانے والے کے اس مرنے پر کوئی افسوس نہیں ہوتا
کہ کیوں مرا ہے، مرنا تو اس نے ہے، لیکن ہم سے جدا ہو گیا، اس پر افسوس ہوتا ہے، اس پر تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک بات میں اور آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ جو اچھی موت مر گیا، ہم جانے والے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ روتے ہیں، جانے والا اور آگے والے خوش ہوتے ہیں۔ جی ہاں، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اللہ خطاؤں کو معاف فرمائے۔ بڑی اللہ نے اچھی موت دی، بہت ہی اچھی موت۔ جمعہ کی رات تھی اور بیٹھے ہوئے تھے، آخری وقت تک ہوش تھا، درد کافی ہو رہا تھا، اللہ اللہ پڑھتے رہے اور آخری اللہ پر جان دے دی۔ جمعہ کی رات ہے، وہ انسان جو ہر روز ہر جمعہ کی رات کو بالخصوص تہجد کے لیے اٹھتا تھا، اللہ نے وہ جمعہ کی رات ایک ایسی بھی لائی کہ ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ ہمیں ان کی جدائی پر افسوس ہے، لیکن ان کے جانے پر افسوس نہیں، جانا تو انسان نے تھا ایک دن، اور یقیناً جانا آج جمعرات نہیں، جمعہ نہیں، ہفتہ نہیں، اتوار نہیں، منگل نہیں، کسی اور دن چلے جاتے، لیکن جس شان کے ساتھ گئے ہیں، بڑی اعلیٰ شان، بڑی اونچی شان، تو جانے والے اگر اس شان کے ساتھ جائیں تو نہ اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے، پیچھے رہ جانے والے کو اس کی موت پر تکلیف نہیں ہوتی، اس کی جدائی پر تکلیف ہوتی کہ ہم سے جدا ہو گیا۔ اور اگلے والے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، ان کی بیٹی، ان کی اہلیہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی کہ آپ جا رہے ہیں، ہائے افسوس، آپ جا رہے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا اپنی اہلیہ کو کہ تو رو رہی اور میں ہنس رہا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے بھی یہی تعجب ہے، میں رو رہی ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں۔ کہا تو میری جدائی پر رو رہی ہے اور میں محمد الرسول اللہ کی ملاقات پر خوش ہو رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بس یہی بات ہے، ابھی میں گیا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ آنے والے وہاں والے خوش ہیں کہ آ رہا ہمارا ساتھی۔ تو میں اپنے ابا کی بات کر رہا تھا، ابا امی کو خواب میں آئے، گھر میں جا کے آپ لوگ مت کرنا، لیکن میں اپنے ابا کی بات کروں، وہاں امی کو خواب میں آئے، یہاں کہنے لگے کہ کیا کر رہی ہے، جلدی آنی، جلدی آ۔ میری امی کہنے لگی ہوں کیوں ماں ابھیلی شون ماری آ ہے تو آویس، یہ خواب ہے۔ امی کہنے لگی بیٹا ہوں جائی تو نہیں رہی ملو، مجھے کہنے لگی بیٹا اس خواب کی تعبیر۔ میں نے کہا اس خواب میں آپ کے لیے خوشخبری ہے، ابا اونچے منزلوں پر بھی گئے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے اونچی منزل میں جگہ رکھی ہوئی ہے، نہ گھبرائیں انشاءاللہ۔ میں نے کہا خوشخبری ہے، بشارت ہے اس میں، امی کو میں نے کہا۔ تو خوش ہو رہے ہیں، اگلے والے خوش ہیں کہ آ رہا، انتظار میں ہیں کہ آ رہا، اب آنے کے دن آ رہے ہیں، وہ خوش ہیں۔ پیچھے جانے والے، رہنے والے، وہ افسوس کرتے ہیں، اور وہ افسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ کیوں مر گیا، افسوس جدائی پر ہوتا ہے کہ بھئی یہ جا رہا، ہم سے جدا ہو رہا۔ ورنہ پتہ ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ اس نے جانا ہی جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید کیے جانے والے تھے، قرآن شریف پڑھ رہے تھے، صبح کو اٹھے ہیں، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد قرآن شریف پڑھا، قرآن شریف پڑھنے کے بعد لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے تو بڑے خوش ہیں، ان کی اہلیہ کو کہا بھائی پانی لاؤ، غسل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا پانی یہاں پینے کو نہیں ہے، آپ پانی سے غسل کی بات کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اچھا پھر ایسا کرو، نیا کپڑا دو مجھے، جو میرے دھوئے ہوئے کپڑے ہیں کپڑا دو مجھے۔ کپڑا پہنا، خوشبو ہے تو خوشبو لگا لی، اور کہا قرآن شریف لاؤ۔ قرآن شریف کھولے ہوئے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کھولنے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے بات کا جواب تو دے دو۔ نے کہا ہاں، کہ آج بہت خوش کیوں نظر آ رہے ہیں، آج آپ کے چہرے پر ایک غیر معمولی سی مسکراہٹ ہے، کتنے دن ہو گئے ہیں ان باغیوں نے، ان مفسدوں نے گھر کا گھیرا بند کیا ہوا ہے، پانی جانے نہیں دیتے اور جو ہے کھانے پینے نہیں دیتے۔ آپ نے ان کے سامنے دہائی دی، آپ نے ان کے سامنے منتیں کی، آپ نے ان کو واسطے ڈالے، آپ نے ان کو ساری باتیں بتائی، لیکن پھر بھی یہ پانی جو ہے اتنے دن ہو گئے ہیں پانی نہیں آنے دیتے، مصیبتوں انہوں نے گھیرا ہوا ہے، پھر آپ آج غیر معمولی طور پر اتنے دنوں میں خوش کیوں ہیں؟ تو حضرت عثمان کہنے لگے کہ نائلہ
میں کیا سناؤں؟ نائلہ ان کی بیوی کا نام تھا. کہا نائلہ میں کیا سناؤں؟ کہا سنا دیجئے. کہا آج میں اس لیے خوش ہوں کہ ابھی جو میں تھوڑی دیر پہلے سویا تھا تو خواب میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. اللہ کے پیغمبر میرے خواب میں آئے، ساتھ میں نے دیکھا ان کے ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف عمر ہیں، یہ تینوں میرے خواب میں آئے. اللہ اکبر. کیا کہنے عمر تیری عظمتوں کے، اور فاروق ابو بکر تیری عظمتوں کے کیا کہنے. سبحان اللہ. اللہ کے پیغمبر کی حدیث مجھے یاد آئی، فرمایا ہر آدمی کے ناف میں، ہر آدمی کے ناف کو آپ گجراتی میں ہوں کہ ناڑ بولتے ہیں، ڈیوٹی، اور پنجابی میں کہتے ہیں تنی. آپ لوگ بھی یاد کر لو تنی. پنجابی تنی آخدنے سی تے گجراتی والے ڈیوٹی، اور انگلش میں بیلی بٹن. بٹن تو ہے ہی نہیں، صرف بیلی ہے. خیر بیلی. اور ہر زبان کی مختلف، پتہ نہیں بنگالی میں کیا کہتے ہوں گے. مونا کیا کہتے ہیں؟ نابی. ہاں نبی نہیں، اس کو ذرا لمبا کرنا. نابی. وہ نابی، یہ ڈیوٹی، یہ تنی، یہ بیلی بٹن، یہ ناف. ہر انسان کی ناف میں ایک مٹی رکھی ہوئی ہے، جس علاقے سے اس انسان کو پیدا کیا گیا، اور یہ وہیں جا کے دفن ہوگا جہاں کی مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا ہے. یہ خدا کی قدرت کے فیصلے ہیں. اب کوئی نہیں جانتا کہ کس مٹی سے اس کو بنایا گیا ہے، لیکن یہ مٹی بہرحال مرنے کے بعد وہیں جائے گی. اس لیے اردو میں کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. جس مٹی سے اس کو گوندا گیا تھا وہیں جا کے اس کی لاش رکھ دی گئی. دعا کرے اللہ کرے میری تنی میں، آپ کی تنی میں مدینہ شریف کی مٹی ہو. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی تنی میں مکہ شریف اور مدینہ شریف کی مٹی ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر تم مر سکتے ہو، تمہارے بس میں ہو مدینہ شریف میں مرنا، تو مدینہ شریف میں مر جانا. اس لیے کہ جب کل قیامت کے دن قائم ہوگا، ہر انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے. مدینہ شریف سے جو قبر سے اٹھیں گے کل قیامت کے دن، اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں ان کے لیے سفارش کروں گا. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے مقدر میں مدینہ کی مٹی ہے، جن کے مقدر میں مکہ کی مٹی ہے. اللہ ایمان کے ساتھ وہاں کی مٹی نصیب فرمائے. ورنہ مٹی تو مٹی ہے ہر جگہ کی. ہم لوگ بعض پاکستانی لوگ جو ہے یہاں مر جائے تو پاکستان بھیج دیتے ہیں. ساری زندگی کہتے ہیں یہاں کیوں؟ کہتے ہیں یہاں کی پلید مٹی ہے. کوئی اس کے پاس ایکسپلینیشن صاف نہیں ہے. کبھی کسی کو پوچھو تو کہتے ہیں اتھے دی مٹی پلیگ ہے. میں آخیا ساری زندگی تو اتھے جیوندہ کام کرتا رہا، تاں پلید نظر نہیں آئی. نماز پڑھتا رہا پھر پلید نہیں، یہاں کی سبزیاں کھاتا رہا پھر پلید نہیں، ایپل کھاتا رہا پھر پلید نہیں، اب مر گیا تو دفن ہونے کے لیے پلید ہے. کہا کیوں؟ کہ پاکستان بھیجیں گے. میں نے کہا ساڑھا پاکستان ہے یا قبرستان ہے؟ پاکستان ہے کہ قبرستان؟ وہاں مردے جیو یہاں اور دفن وہاں ہو. اللہ معاف فرمایا ہماری کمیونٹی بیٹے کچھ ایسے بھی ہیں جو وقع شریف مدینہ شریف وہاں مر جاتے ہیں، کہتے ہیں پاکستان دفن کریں گے. وہاں ہے تو ٹھیک ہے، اللہ وہاں کی مٹی نصیب فرما دے. اگر وہاں ہے، وطن کی مٹی سے اتنا پیار ہے، وہاں دفن ہو. تو ہر انسان کی تنی میں اس جگہ کی مٹی ہے جہاں کی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. وہیں دفن ہوگا، اٹھے گا وہیں سے. یہ بلال ہی کی خصوصیت ہے، یعنی میری نہیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دفن ہوئے. حضرت بلال کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال دفن تو آپ شام میں ہوں گے اس لیے کہ وہاں کی مٹی سے ہے، لیکن اے بلال جب کل قیامت کے دن سارے انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اے بلال اللہ نے آپ کو یہ اعزاز دینا ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ کے قدموں سے اٹھیں گے. حضرت بلال مدینہ شریف سے اٹھیں گے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جس طرح زندگی میں خدمت کی، سفر حضر کے ساتھی رہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سواری جس پر سوار ہو کر میرے آقا میدان محشر میں پہنچیں گے، میرے آقا کی اس سواری کی نکیل حضرت بلال کے ہاتھوں میں ہوگی.
اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر۔ تو ہر انسان کی جس علاقے کی مٹی ہے وہیں دفن ہوگا۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی ایک بات فرمائی، فرمایا ابو بکر اور عمر تم دونوں وہ خوش نصیب ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس مٹی سے میرا خمیرہ بنایا اسی مٹی سے تم دونوں کا بھی خمیرہ بنایا ہے، تم لوگ دفن ہوگے میرے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے تیرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی مٹی بھی چاہیے، اور اے میرے اللہ مجھے مدینہ شریف میں شہادت بھی چاہیے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، دروازہ کھلتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کہ مسجد میں تشریف لائے، دائیں طرف حضرت اللہ کے پیغمبر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور بائیں ہاتھ سے اللہ کے پیغمبر نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ یہ انگلی نہیں پکڑی، نہ حضرت ابو بکر نے پکڑی ہے نہ حضرت عمر فاروق نے پکڑی ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ابو بکر کا بھی ہاتھ اور عمر کا بھی ہاتھ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بدبخت جو یہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی حیات تک تو ابو بکر اور عمر سچے ان کے ساتھ تھے، بعد میں انہوں نے رستہ چھوڑ دیا۔ یہ غلط ہے، یہاں اللہ کے پیغمبر کی انگلی ابو بکر اور عمر نے نہیں پکڑی، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا اور عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا۔ جب یہ دروازہ کھلتا ہے اور تینوں مسجد میں آتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت وہاں موجود تھی، دیکھ کر خوش ہو گئی، کہنے لگے میرے آقا آپ کتنے خوش ہو رہے، آپ کتنے اچھے لگتے ہیں کہ آپ کے دائیں طرف ابو بکر ہے، بائیں طرف عمر ہے، بیچ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جوڑی کتنی اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر مسکرا دیے اور مسجد کی طرف جب تشریف لائے، ممبر کے قریب پہنچے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ کیا کہہ رہے تھے تم لوگ کہ کتنے اچھا لگتا ہوں؟ کہاں تم لوگوں کو یہ ہمارا آنا اور ہمارا یہ اجتماع اچھا لگا؟ کہاں اللہ کے پیغمبر بہت اچھا لگا۔ فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے، جاء جبرائیل، ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرے کانوں میں یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اللہ کو بھی یہ جوڑا بہت پسند آیا، اور اللہ فرماتے ہیں میدان محشر میں یہ دونوں حضرات تمہارے اسی طرح دائیں بائیں ہوں گے۔ اور یہ دونوں حضرات جب میدان محشر میں آؤ گے تو ایک طرف ابو بکر ہوگا اور دوسری طرف عمر ہوگا، اور اسی طرح اس حال میں آؤ گے کہ ان کا ہاتھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور تمہارے بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا۔ تو بات کر رہا تھا کہ جانے والا خوش ہو رہا اگر وہ نیک ہے، اگلے والے خوش ہو رہے ہیں اگر وہ نیک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنا رہا تھا، کہا میں سو رہا ہوں، خواب میں ابھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے، حضرت عمر بھی ساتھ تھے۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان آج تیرا روزہ ہے اور بہت دن ہو گئے تو نے کھایا پیا نہیں ہے، بہت دن ہو گئے تو نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہاں میرے آقا بہت دن ہو گئے روزہ رکھا ہوا ہے اور بہت دن سے کھایا پیا نہیں ہے، مفسدوں نے، باغیوں نے، شرپسندوں نے کھانا آنے نہیں دیا، پانے آنے نہیں دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان کوئی بات نہیں، اب تیرے بھوک کے دن ختم ہو گئے، آج افطاری میرے ساتھ کرو گے، ہم انتظار میں ہیں، آج افطاری میرے ساتھ تم نے کرنی، آج تمہارا یہ روزہ اب دن ختم ہو گئے، اب یہ روزے تم نے میرے ساتھ کھولنے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں نائلہ اس لیے میں نے نئے کپڑے پہنے ہیں اور میں نے عطر لگایا ہے اور میں اب خوش اس لیے نظر آتا ہوں کہ بس آج آخری دن ہے تمہارا میرا، اب میری ملاقات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی ہے۔ اور قرآن کھول کر بیٹھ گئے، لنگی مضبوطی سے باندھی، کہا ٹائٹ سے لنگی باندھو۔ کہا لنگی ٹائٹ سے کیوں باندھی؟
کہ آج مجھے پتا ہے کہ مجھے میرے دشمنوں نے شہید کر دینا ہے، مجھے پتا ہے کہ آج کا دن میری اس دنیاوی زندگی کا آخری دن ہے اور میرے دشمنوں نے مجھے شہید کر دینا ہے۔ اس کی خوشخبری سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دے گئے تھے، کہا عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا اور تمہارے دشمن تم سے وہ قمیص چھیننے کی اور اتارنے کی کوشش کریں گے، عثمان جان دے دینا، قمیص نہ اترنے دینا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کہہ کے گئے تھے مجھے کہ عثمان قمیص اتر جائے یہ ناممکن، قمیص نہ اتارنا، جان دے دینا۔ یہ مجھے اسی وقت معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مراد خلافت ہے، کہ لوگ تم سے خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے، خلافت کو چھوڑنا نہیں، چاہے اس راہ میں تمہیں جان دینی پڑے۔ اب جب جان لیں گے تو مجھے حیا آتی ہے، میں نے اس لیے زور سے لنگی باندھ لی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لڑائی جھگڑے میں میرا سطر کھل جائے۔ اتنے حیادار تھے حضرت عثمان کہ فرماتے اللہ، جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، لنگی مبارک ذرا پنڈلی تک کھلی ہوئی تھی، حضرت ابوبکر آئے، اجازت مانگی، بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنے دو، آئے، پنڈلی ویسے کھلی ہوئی ہے، ران تک سطر ہے، یہ گھٹنا سطر میں داخل ہے، گھٹنے سے نیچے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، لیکن گھٹنا اور اس کے اوپر نہیں دکھا سکتے، ناف تک یہ نہیں دکھا سکتے آپ، یہ گناہ ہے۔ ہاں علاج کی ضرورت ہو تو علیحدہ چیز ہے، مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے، علیحدہ چیز، لیکن بلا ضرورت نہیں دکھا سکتے، یہ سطر عورت میں داخل ہے۔ لیکن اس سے نیچے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے لنگی اٹھائی ہوئی ہے، آدھی پنڈلی ذرا اوپر کھلی ہوئی ہے، ابوبکر آئے اسی طرح بے تکلفی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا عمر ہے، کہا آنے دو۔ حضرت عمر آئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جب تیسری دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا عثمان آئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیٹھ گئے، لنگی برابر ٹھیک کر لی اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک سے بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر آئے تو پھر وہی بے تکلفانہ انداز تھا، عمر آئے وہی بے تکلفانہ انداز تھا، لیکن حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنی لنگی برابر کر لی۔ فرمایا اما تستحی، میں اس شخص سے شرم کیوں نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، میں اس سے شرم نہ کروں۔ خود حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے یہ ہاتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا ہے، بیعت کی ہے، اس دن سے میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے پیغمبر کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی لاج یوں رکھی کہ اس دن سے میں نے کبھی بھول کر بھی اپنے اس ہاتھوں سے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو بتانا بات وہاں چلی جائے گی دور، بتانا یہ تھا کہ جانے والے چونکہ جدائی ہو رہی ہے تو پیچھے رہ جانے والے ناخوش ہو رہے ہیں، ذرا پریشان ہو رہے ہیں، جدائی کا ان کو غم ہو رہا، رو رہے ہیں۔ رو سکتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاؤ، کوئی گناہ نہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک جائے کوئی گناہ نہیں، حسرت کے دو بول نکل جائے کوئی گناہ نہیں، لیکن ہاں البتہ زبان سے وہ بول بولنا کہ جس سے رب ناراض ہو جائے، جس سے اللہ کی اس رضا پر آپ کا تسلیم نہ کرنا لازم آئے، پھر وہ بول بولنا گناہ ہے۔ ہمارے گھروں میں میتیں ہوتی ہیں، عورتیں کیا بولتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی مل گیا سی مارن واسطے، میرا ہی پتر ملیا سی تانوں مارن لے، میرا ہی بیٹا ملا تھا مارنے کے لیے اور کوئی ملا نہیں آپ کو۔ کبھی کیا عورتیں کہہ دیتی ہیں، کبھی کیا کہہ دیتی ہیں، کبھی کیا مرد کہہ دیتے ہیں۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایسے جملے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو رہا، حضرت ابراہیم کے لیے ہاتھوں میں موجود ہیں، آخری ہچکیاں لے رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی پر تو دل کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، دل غم زدہ ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن ہماری زبان سے آج وہی بات نکلے گی جس سے میرا رب راضی ہوگا۔ رب کو ناراض کرنے والی بات میری زبان سے نہیں نکلے گی، زبان سے وہی نکلے گا۔
تو ہم جدا، ہم غم ہو رہے ہیں، ہمیں پچھتاوا ہو رہا اس لیے کہ ہم سے جدائی ہو رہی ہے، لیکن وہ انسان اگر وہ نیک ہے تو خوش ہو رہا، اگر وہ انسان راضی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر کے کیا خوش ہو رہا۔ اور اگلے والے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کا مقام جنت بن چکا ہے، جن کا مقام اللہ کی رضامندی بن چکا ہے، جن کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلی علیین میں بنا دیا ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا آ رہا ہے۔ تو حضرت علامہ جزری رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا کہ علامہ جزری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا، ان کی بیٹی رو رہی، سراہانے بیٹھے، اب رو رہی ہے تو باپ نے کہا بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ کہا ابا آپ کی جدائی پر رو رہی ہوں۔ کہا شکر ہے یہ جملہ تمہارے منہ سے نکلا، شکر ہے کہ یہ تم نے کہہ دیا کہ میری جدائی پر رو رہا ہوں، ورنہ تیرے ابا پر رونے کی کوئی بات نہیں ہے، تیرے ابا پر رونے کی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں ابا آپ پر رونے کی کوئی بات کیوں نہیں؟ فرمایا اس شخص پر رونا چاہیے جدائی کے علاوہ جو دنیا سے جا رہا تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس شخص پر رو، جس کا بینک بیلنس خالی ہو اس شخص پر رو لو، جس کے پاس کچھ نہ ہو اس شخص پر رو لو، جس نے اپنی قبر کو نورانی کرنے کے لیے کچھ نہیں سامان تیار کیا اس شخص پر رو لو، کہ جس نے اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تیار کیا اس شخص پر رو لو، کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں تیار کیا۔ ورنہ بیٹی مجھ پر اس لیے رونے کی ضرورت نہیں کہ میں دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میرا بینک بیلنس خالی ہے، میں نے وہاں کوئی تیاری نہیں کی ہے، الحمدللہ میں نے وہاں بہت تیاری کر رکھی ہے۔ اور پھر ایک کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا بیٹی یہ جو کونا ہے نا، جس کونے کی طرف اشارہ کر کے کہا بیٹی یہ کونا وہ ہے کہ جس میں نے بیٹھ کر صرف اسی جگہ پر بیٹھ کر جو قرآن ختم کیا ہے اس کی تعداد 18,000 ہے، صرف میرے نامہ اعمال میں 18,000 قرآن شریف کا ختم تو صرف وہی ہوگا جو میں نے صرف اسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے کیا ہے، ورنہ زندگی میں نے اس کے علاوہ دوسرے مختلف مقامات پر جو میں نے قرآن شریف تلاوت کی، حدیث پاک پڑھا، کتابیں لکھی، دین کی بات پہنچائی، اللہ رسول کی باتیں پہنچائی، دینی احکام پہنچائے، وہ اس کے علاوہ ہے، لیکن صرف اسی کونے میں بیٹھ کر میں نے قرآن مجید 18,000 مرتبہ ختم کیا۔ تو بات کر رہا تھا کہ بھائی اخبار پڑھو احوال سے باخبر ہونے کے لیے، کوئی اس کو روکتا نہیں، ٹی وی دیکھو نیوز کے لیے، فلم کے لیے نہیں، فلم کی اجازت نہیں ہوگی، ڈرامے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی گناہ کے کام کی اجازت نہیں ہوگی آپ کو کہ اس کے لیے مولوی صاحب کہہ گئے ہیں کہ بھائی فلم دیکھو اور ٹی وی دیکھ سکتے ہو۔ علماء سے پوچھ کر کہ کون کون سے مواقع پر دیکھنا جائز ہے اور کون کون سے مواقع اور کون کون سی خبریں دیکھنا جائز نہیں ہے، وہ ہمارے دوست کی طرح نہ ہو جائے جو جولائی کے مہینے میں ونڈو کھول کر برش سے وہ سیٹلائٹ کا ڈش ٹھیک کر رہا تھا، جولائی کے مہینے میں۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب مغرب کے بعد کسی نے دیکھ لیا نیچے سے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو مولوی صاحب، کیا کر رہے ہو؟ مولوی صاحب تھے اتفاق سے، انہوں نے کہا کیا کر رہے؟ انہوں نے کہا ذرا ٹھیک کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کس لیے؟ کہا تراویح دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا دماغ ٹھٹکا، اس نے کہا آج تو محرم ہے اور محرم میں تراویح کہاں؟ مولوی صاحب رمضان المبارک میں تراویح ہوتی ہے، تو سعودی آتی ہے، تو محرم ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے نہیں تراویح کی ہائی لائٹ دیکھ رہا ہوں، تراویح کی میں ہائی لائٹ دیکھنا اس لیے میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں بھی بہت سارے ایسے مولوی صاحب آتے ہیں تو اوپر سے گودڑا ڈال دیتے ہیں، موت میت ہوتی ہے تو اس کے اوپر کمبل ڈال دیتے ہیں، اس کو ہٹا دو، اس کو چھپا دو، مٹا مولوی صاحب آوے شیطان کو ہٹا دو، الماری میں بند کر دو، اوپر بیڈ روم میں لے جاؤ، اور مولوی صاحب کیا پھر شیطان نیچے۔ ایسا کوئی کرتے میں بڑا خوش ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں جا الحق وزهق الباطل، یہی تو مولوی صاحب کے اچھے ہونے کی اور اللہ والے ہونے کی نشانی ہے کہ حق آیا تو باطل بھاگ گیا، اور ان الباطل کان زہوقا، باطل ہوتا ہی بھاگنے کے لیے۔ تو کون کون یہ تو آپ مفتیان سے پوچھیں گے، اور میرے کان تے ترس گئے نے، 25 سال ہو گئے نے
میرے کان ترس گئے ہیں کہ کوئی آ کے مسئلہ پوچھے کہ مولوی صاحب کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا. خود مفتی بن گئے ہیں اس مسئلے میں, ان کو خود پتا ہے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. لیکن بات کر رہا تھا کہ کبھی کبھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید سے محبت ہو, نماز سے محبت ہو, اللہ کے رسول سے محبت ہو, اللہ کے پیغمبر کی تعلیم سے محبت ہو, حدیث سے محبت ہو, دعاؤں سے محبت ہو. میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حزب العظم ایک کتاب ہے ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے. مناجات مقبول ایک کتاب ہے دعاؤں کی, ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کتنی دعائیں ہیں. ایک بندہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری دعاؤں کو یاد کرنا چاہیں, یاد کرنا اس کے لیے مشکل ہے, اور بالخصوص جو بوڑھے ہوں ان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے. ایک وقت آتا ہے بوڑھے ہو جاتے ہیں, ساری باتیں بھول جاتی. وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعائیں اگر یاد کرنا چاہیں تو بھی کیسے کریں. حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں ان کو لایا گیا. 2 بیٹے جوان لے کر آ رہے ہیں, بہت بوڑھے صحابی ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لا کر بیٹھا دیا گیا. کہا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, آپ تو بہت اچھی اچھی دعائیں پڑھاتے ہیں, بہت اچھی اچھی دعائیں سکھاتے ہیں, لیکن میرے ذہن میں اب اچھی اچھی باتیں یاد نہیں رہتی, اتنی دعائیں یاد نہیں رہتی, بوڑھا ہو گیا ہوں. اے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی میرے لیے ایک مخصوص دعا تو بیان کر دیجئے تاکہ میں اسے پڑھتا رہوں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو ایک دعا سکھائی. اس صحابی کا احسان ہے امت کے بوڑھوں پر. امت کے بوڑھوں کو چاہیے کہ جو لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں, دعائیں اب ان سے یاد نہیں رہتی, اب وہ یاد کرنا چاہیں دعائیں تو یاد نہیں ان سے رہتی. قرآن کی آیتیں یاد کرنا چاہیں قرآن کی آیتیں یاد نہیں رہتی, پیغمبر کی دعائیں یاد کرنا چاہیں دعائیں یاد نہیں رہتی. اللہ کے پیغمبر کے اس صحابی نے یہ سوال پوچھ کر قیامت تک کے آنے والے بوڑھوں پر احسان کر دیا. اللہ کے پیغمبر, مجھ سے تو دعائیں یاد نہیں ہوتی, میں کیا کروں, کوئی مجھے ایسی دعا بتا دیجئے جو جامع ہو. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, میرے صحابی تو یہ دعا پڑھ لیا کر. اس کا خلاصہ میں سناتا ہوں. یہ دعا ہر مسجد کا امام اپنی دعاؤں میں اپنی نمازوں میں پڑھتا ہے, جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے, عام نمازوں میں مانگی جاتی ہے. اس کا خلاصہ یہ کہ اے اللہ, تیرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے خیر کی لین سے بہت ہی دعائیں مانگی ہے, ساری دعائیں تو میں نہیں یاد کر سکتا, میں نہیں مانگ سکتا. اے اللہ, میرے پیغمبر نے خیر کی لین سے جتنی دعائیں مانگتی ہے وہ میں بھی مانگتا ہوں, مجھے عطا کر دے. اور تیرے پیغمبر نے شر کی لین سے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں, ان دعاؤں کو میں یاد نہیں کر سکتا, مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کیا شرور ہیں جن سے پیغمبر نے پناہ مانگی ہے, لیکن مانگی تو انہوں نے ہے نا. اے اللہ, میں ان تمام شرور سے جن سے تیرے پیغمبر نے پناہ مانگی ہے میں بھی مانگتا ہوں, مجھے پناہ نصیب فرما دے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ بوڑھوں کے لیے ہے, دعا یاد کر لیں. جوانوں کے لیے, ہمارے بزرگوں نے, پڑھنے والوں کے لیے, جو لوگ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں, یاد رکھ سکتے ہیں, ان کے لیے ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں. حزب العظم ہے, مناجات مقبول ہے. یہ وہ کتابیں ہیں کہ جس کے اندر اللہ کے پیغمبر کی دعائیں ہیں, اور ان اتنی ساری دعائیں ہیں کہ ایک انسان ایک مجلس میں نہیں پڑھ سکتا, ایک دن میں نہیں پڑھ سکتا. تو بزرگوں نے اسے 7 دنوں میں تقسیم کر دی ہے کہ پہلے دن یہ پڑھو, دوسرے دن یہ پڑھ لو, تیسرے دن یہ پڑھ لو, چوتھے دن اور 5ویں دن اور 6ٹھے دن اور 7ویں دن یہ پڑھ لو. جب پورا ہفتہ میں پڑھ لو گے تو پیغمبر کی وہ دعائیں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مانگا کرتے تھے, وہ دعائیں تم بھی مانگنے والے بن جاؤ گے. تو ان دعاؤں میں ایک دعا ہے, بات یہاں سے چلی تھی کہ ان دعاؤں میں ایک دعا ہے کہ اللہم اشرح صدورنا بالاسلام, اللہم اشرح صدورنا بالاسلام. اے اللہ, ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیجیے. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی من جملہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں, رب اشرح لی صدری.
یہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا جا رہا الم نشرح لک صدرک، میں نے بہت سارے احسان کیے، ان احسانوں میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ اور ایک دعا اللہ کے پیغمبر مانگ کر پوری امت کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، وہ دعا یہ ہے کہ مانگا کرو اللہم اشرح صدورنا بالاسلام، اے اللہ اسلام کے لیے ہمارے سینے کو کھول دیجئے۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں قرآن مجید کے 8ویں سپارے میں جو میں نے خطبے میں تلاوت کی کہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں، جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے اللہ خیر کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ وہاں دعا سکھائی، بتایا کہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور یہاں یہ کام اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو یہ آیت سنائی تو چپ کر کے سن لیتے صحابہ کرام، اور جیسے اللہ کے پیغمبر نے کہا منو ان تسلیم کر لیتے صحابہ کرام، لیکن ان کی سمجھ میں بات نہ آئی، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے پوچھ لے۔ ہاں پوچھنے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، ایک جیسے وہ صاحب نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا، بات میں بھی پوچھا جا سکتا تھا، اور اچھا ہوا پوچھ لیا، میری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، اور مسئلہ اگر سمجھنا ہے تو اور اچھی طریقے سے اسے سمجھایا جا سکتا ہے، اس مجلس کو خراب نہیں کرنا۔ صحابہ کرام نے ادب کے ساتھ پوچھ لیا، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتا تو دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتے ہیں، یہ سینہ کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا، قرآن سنایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتے ہیں، اور ایک ہے کہ سینہ کھل جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ سمجھ میں آ جاتا ہے اللہ جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتے اس کا سینہ کھول دیتے، لیکن سینہ کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ سینہ کھلتا کیسے ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا، سینہ کھلنے کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے تم سمجھے ہو کہ شاید کوئی چیز کھول دی جائے، شاید سینے پر کوئی نشانی ظاہر ہو جائے جس کا مطلب یہ ہے سینہ کھل گیا، شاید سینہ چوڑا ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ سینہ کھل گیا، شاید سینہ پھول جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ سینہ کھل گیا۔ نہیں، ان مطلب میں سے کوئی، ان مطالب میں سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ سینہ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سینے میں ایک نور داخل کر دیتے ہیں، ایک نور داخل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سینے میں، اور جس سینے میں یہ نور داخل ہو گیا سمجھو اس کا وہ سینہ کھل گیا۔ ابھی بات ادھوری، ابھی پوری بات سمجھ میں نہ آئی، ابھی سوال باقی ہے، ابھی تشنگی باقی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ بات سمجھ میں تو آ گئی، اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ سینہ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ سینے میں نور داخل ہو جاتا ہے۔ اے میرے آقا، سینے میں نور داخل ہو کر کرتا کیا ہے؟ وہ سینے میں جب نور آتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ روشنی۔ نور عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ کر لو اپنی اردو زبان میں تو روشنی ہے، اور روشنی سے مراد یہ نئی روشنی نہیں جو آج کل کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں اور اپنے آپ کو نئی روشنی والے کہتے ہیں، بقول اقبال مرحوم کے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے اندھے ہیں گندے، نئی تہذیب کے اندھے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں۔ یہ نئی روشنی نہیں، نئی روشنی تو میں کہتا ہوں نئی روشنی نہیں ہے، نئی تاریکی ہے جو روشنی کے نام سے وجود میں آئی ہے۔ یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ عریانیت، یہ ماں باپ کی نافرما برداری، اور یہ جو ہے دوسرے جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دین سے دوری، یہ نئی روشنی نہیں ہے، روشن خیالی نہیں ہے، یہ تاریخ خیالی ہے، نام اس کا نئی روشنی رکھ لیا ہے۔ یہ روشنی آتی ہے دل میں۔ اب جب ہم اس روشنی کی بات کرتے ہیں
اس کمرے میں کیا ہے، روشنی بند کر دو. ایک آدمی کو اندھیرے کمرے میں جا کر کھڑا کر دو اور اس کو کہو اس کمرے میں کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہے بتاؤ. اس کمرے میں تمہارے نفع کی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں، تمہاری نقصان کی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہے. یہاں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہے، یہاں زہر بھی رکھا ہوا ہے، یہاں فائدہ پہنچانے والے اوزار بھی ہے، یہاں نقصان پہنچانے والے بھی اوزار ہے، اور کمرہ بند ہے. یقین سے بتائیے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں یہاں کیا چیز کیا ہے اور کیا چیز کیا نہیں ہے؟ کہاں کون سے کونے میں آپ کے لیے فائدے کی چیز رکھی ہوئی ہے، کون سے کونے میں نقصان کی چیز رکھی ہوئی ہے؟ سارا کچھ موجود ہے، سب کچھ اس کمرے میں موجود ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ کمرہ اندھیرا ہے، گٹا ٹوپ، کوئی چیز نہیں اس میں کوئی چیز نہیں ہے، بالکل کمرہ اندھیرا ہے. آپ کو کہیں بتا دو، آپ بتا سکیں گے؟ لیکن اگر روشنی آ جائے، جب لائٹ کھول دی جائے، تو پھر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں کیا چیز رکھی ہوئی ہے. بھوک لگے تو وہاں اس کونے میں کھانا پینا رکھا ہوا ہے. یہ کھانے پینے کے بعد اس لیے کر رہا ہوں، میں مولوی جو ہوا، کھانے پینے سے بات شروع کر رہا ہوں. اور ایک کونے میں رکھا ہوا ہے، زہر رکھا ہوا ہے، وہاں میرے فائدے کی چیز ہے، وہاں میرے نقصان کی چیز ہے. یہاں سانپ ہے، یہاں بچھو ہے، یہاں کیڑے مکوڑے ہیں، یہاں دوسری چیزیں ہیں، پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے. روشنی آ جاتی ہے، آدمی کو اس کا نفع معلوم ہوتا ہے، نفع والی چیزیں نظر آتی ہے. روشنی نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا، روشنی ہو تو نقصان والی چیزیں معلوم ہوتی ہے. اللہ کے پیغمبر سے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ جب وہ روشنی انسان کے قلب میں آتی ہے تو وہ روشنی کیا کام کرتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جب کسی انسان کے قلب میں اللہ نور کو داخل کر دیتا ہے تو اس نور کی وجہ سے وہ حق کو پہچان جاتا ہے، باطل کو پہچان جاتا ہے. اسے معلوم ہو جاتا ہے یہ حق ہے، اور اسے معلوم ہو جاتا ہے یہ باطل ہے. یہ ہے روشنی کا کام. اللہ ہدایت دینا چاہیں تو کہتے ہیں میں اس کا سینہ کھولتا ہوں. اللہ سے مانگو، اللہ ہمارا سینہ کھول دے. موسیٰ علیہ السلام نے مانگا کہ نہیں مانگا؟ رب اشرح لی. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا، اللہم اشرح صدورنا بالاسلام. اللہ نے بطور انعام کے بتایا کہ الم نشرح لک صدرک. اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمارا سینہ بھی کھول دے. اور جب سینہ کھلتا ہے تو روشنی آتی ہے. اور وہ روشنی جب آتی ہے ہم کو تو معلوم نہیں ہوتا، اول مرحلے میں معلوم نہیں ہوتا، پہلے مرحلے میں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ روشنی ہمارے قلب میں داخل ہو رہی ہے. لیکن میرے دوستو، جب وہ ایک مرتبہ روشنی آ جائے اور اس سے آپ کا قلب منور ہو جائے، اور پھر آپ نے اس روشنی کی قدر کر لی اور آپ نے اس کا اہتمام کیا، اس کو بجھنے نہ دیا، اس کی چمک کو اسی آب و تاب کے ساتھ جلنے دیا، بلکہ اس کے اندر جلا بخشتے رہے، اعمال صالحہ کے ذریعہ سے اس روشنی کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہے. دیکھیں ایک لالٹین ہوتا ہے، اس ملک میں تو نہیں دیکھا، پر اس ملک میں بتی ہی لے لو، یہ بتی ہے جل رہی ہے. اب یہاں آپ نے گرد و غبار کا کام کیا، مٹی کا کام کیا، مٹی اس کے اوپر جا کے جم گئی. آپ نے کوئی اور کام کیا، وہ کچھ اس کا اڑا اور اس کے اوپر جا کر جم گیا ہے. لیکن اگر آپ اس شیشے کو صاف کرتے نہ رہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ روشنی جلتی رہے گی، لیکن نور کی روشنی مدھم پڑتی جائے گی. اور اگر آپ نے اس کی بالکل کیئر نہیں کی، ایک دن ہوگا کہ اندر روشنی جلتی رہے گی، باہر روشنی نظر نہیں آئے گی. ہمارا وائپر کیا ہوتا ہے؟ وائپر کس لیے ہے گاڑی میں؟ گاڑی میں وائپر اس لیے کہ سامنے کا شیشہ بالکل صاف ہوتا ہے، لیکن آپ گاڑی چلاتے ہیں، کوئی کیڑے مکوڑے آ کر آپ کے وائپر سے ٹکراتے ہیں، کوئی گاڑی آگے سے پیچھے سے گزرتی ہے، کیچڑ اچھالتی ہے، آپ کا شیشہ خراب کر دیتی ہے، پانی ڈالتے ہیں، اس کو صاف کر دیتے ہیں، پالش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کے اوپر گند جمنے نہ پائے، تاکہ بالکل صاف و شاف نظر آئے، نہ ہم مرے نہ کسی کو کچھ مرے، نہ ہمیں تکلیف ہو نہ کسی کو کچھ تکلیف ہو، نہ ہمارے لائسنس پہ کوئی پوائنٹ آئے، نہ کسی کی ٹانگ ٹوٹے اور نہ کسی کا ہاتھ اور بازو ٹوٹے. اس لیے اس کو صاف کرتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمارے قلب میں، کسی انسان کے قلب میں وہ نور داخل کر دیتے ہیں، اور انسان اس نور کی قدر کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور اس میں صاف و شفاف تیل ڈالتا رہتا ہے، اس کے فیتے کو صاف کرتا ہے، اس کے گلاس کو صاف کرتا ہے، اور اس کو زیادہ روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے اعمال صالحہ کے ذریعہ سے. تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ نور اس قدر منور ہو جاتا ہے کہ اس کی روشنی سے صرف وہی نہیں بلکہ آس پاس والے بھی اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. چہرہ دیکھ کر، آدمی چہرہ دیکھ کر ایمان قبول کر لیتا ہے، اس کے اعمال صالحہ کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے
ہندوستان کے لیے مقرر ہوتے ہیں، اور ہندوستان آتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے بن کر آتے ہیں تو ایک آدمی ہوتے ہیں، آتے ہوئے تو 4 آدمی ہوتے ہیں، آتے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹا سا قافلہ ہوتا ہے، انہی کے گروپ کے چند آدمی ہوتے ہیں، لیکن ہندوستان میں آ کر اجمیر میں ڈیرا لگاتے ہیں، تھوڑی دیر زندگی کے انہوں نے وہاں گزارے ہیں، لیکن اندر اتنا منور کیا تھا اور اس کا اثرات باہر اتنے پڑے تھے کہ جب دنیا سے ان کا انتقال ہوتا ہے تو 99 لاکھ انسانوں نے ان کا نماز جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے، 1 کروڑ انسانوں کو مسلمان بناتے ہیں۔ ان کی روشنی سے صرف وہ مستفیض نہیں ہوتے بلکہ ان کی روشنی سے آس پاس والے بھی مستفیض ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایمان والوں کی نشانی، اللہ والوں کی نشانی، کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ فرمایا اللہ والے وہ ہوتے ہیں جب تم ان کا چہرہ دیکھو نا تو ان کا چہرہ اتنا منور ہوتا ہے، اتنا منور ہوتا ہے، اتنا منور ہوتا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ان کا چہرہ دیکھیں، ان کی مجلس اختیار کریں، مجال ہے کہ ان کے مجلس اختیار کریں، ان کے مجلسوں میں بیٹھیں، ان کے پاس بیٹھیں۔ اب آپ سگریٹ والے کے پاس بیٹھیں گے، آپ سگریٹ نہیں پیئیں گے، آپ کے کپڑوں سے سگریٹ کی بو آئے گی کہ نہیں؟ وہ پی رہا ہوگا۔ اور اگر آپ کوئلے والے کے پاس بیٹھیں گے، کوئلے کے لیے ہاتھ نہیں لگائیں گے لیکن کپڑے کالے ضرور ہوں گے۔ اگر آپ عطر والے کے پاس بیٹھیں گے آپ کو عطر کی خوشبو ضرور پہنچے گی۔ آپ برف والے کے پاس بیٹھیں گے آپ کو ٹھنڈک ضرور پہنچے گی۔ آپ تندور کے پاس بیٹھیں گے، تندور والے کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو گرمی ضرور پہنچے گی۔ آپ ایمان والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اللہ کے والوں کی اور ایمان والوں کی ایمان کا اثر آپ پہ ضرور پڑے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو انسان ہے۔ مجھے تو واقعہ یاد آ رہا حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا، اتنے عظیم الشان اللہ والے تھے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ۔ ان کے حالات میں اس وقت بیان نہیں کرنا چاہتا، کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک چڑیا کو محبت ہو گئی تھی، حضرت کے ساتھ ایک چڑیا کو محبت ہو گئی تھی، اور جب تک حضرت رہے وہ جنگلی پرندہ حضرت کے پاس رہا، اور جس دن حضرت کا انتقال ہو گیا اس جنگلی پرندے نے محسوس کر لیا کہ اب میرے حضرت دنیا میں نہ رہے۔ وہ حضرت کی قبر پہ جا کر بیٹھ گئی، بھوکی پیاسی رہی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا، اور حضرت کی قبر میں اسے جگہ ملی۔ لوگوں نے قبر کھود کر اسی میں اس کو چڑیا کو دفن کر دیا۔ انسان تو انسان رہے، جانور بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جب نور داخل ہو جائے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قلب میں نور داخل ہو جائے، چہرہ دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو ایک ہندو نے دیکھا، مسلمان ہو گیا، گھر گیا، گھر والوں سے جا کر کہا میں مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا لو اسی مسلیاں نہ لڑ دے نا تو اسی مسلمان ہو گئے ہو۔ وہ ہندو تو ہم کو مسلح بولتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلح نہ لڑ دے نا تو اسی مسلمان ہو گئے ہو، اب مسلمان ہو گئے ہو، ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا لو آؤ، کس کو دیکھ کر میں مسلمان ہوا ہوں، آؤ تم میرے ساتھ آؤ، کسی دن تم کو لے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو لے چلتے ہیں، آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں، مسلمان بتاتا ہوں کہ کس مسلمان کو دیکھ کر میں نے اسلام قبول کیا۔ مسلمان میں بھی فرق ہوتا ہے، مٹھائی ہر میٹھی ہوتی ہے لیکن لڈو کی جو بات ہے وہ برفی کی نہیں، اور جو برفی کی بات ہے وہ حبشی حلوہ کی نہیں، اور وہ بھی امبالے کا ہو۔ تو مولانا ضیاء القاسمی صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اور پھر گجراتیوں کے مجمع میں تو کھانے پینے کی بات ہی بہت ہے، فرمایا کرتے تھے کیونکہ ابھی میں جہاں کھا کے آیا ہوں وہاں دسترخوان پر بلا مبالغہ 10-12 چیزیں تھی، اور کھانے کے بعد مولانا صاحب کہہ رہے تھے معاف کرنا ہم نے ویسا تکلف نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ گجراتی مولانا ضیاء القاسمی صاحب مرحوم کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں گجراتیوں کو کہیں گے تم جنت کا کچن سنبھال لو، اتنا پکاتے ہیں اور ایسا پکاتے ہیں کہ جنت کا کچن تو گجراتیوں کو اللہ دے دیں گے۔ اللہ والے کیا مٹھائی، ہر ایک مٹھائی ہوتی ہے، ایک ہم بھی ہیں ایمان والے، ایک وہ ایمان والے تھے۔ انگریزوں نے وارنٹ نکالا، ان کو کسی نے مخبری کی جا کے کہ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایمیونیشن بہت ہے انگریزوں کے خلاف، انگریزوں کا دور تھا، کہا انہوں نے اپنے گھر میں بہت سارا ایمیونیشن اسلحہ جمع کیا ہوا ہے، اور کسی وقت جو انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوگی تو سارا اسلحہ ان کے گھر سے نکلے گا۔ کوئی دشمن تھا ان کا، ویسے مولویوں کے دشمن ایک ڈھونڈو تو 50 مل جائیں گے،
یہ کوئی نئی بات نہیں. ایک ڈھونڈو 50 مل جائے. ادھر بھی ہے, اپنے مقتدیوں میں بھی ہے, ہر مقتدیوں میں ہوتے ہیں. امام کے پیچھے ولدالین آمین پڑھیں گے اور مصلی کے باہر ہوتے ہی جو کچھ پڑھا اللہ پاک سے مانگا ادھر ہی کھنگال دیا. مولوی صاحب ایوا نے مولوی صاحب تیوا. آج مولوی صاحب نے کپڑا جویا نہیں, پہلا مولوی صاحب نے کپڑا جو تان دایا تھی آیت کپڑا જોઈ રહેલો છો. અરે તને હું તકલીફ છે? આ નવા મૌલવી સાહેબ આ નવા કપડા એવું લાગે ઇન્ડિયાથી હેડાવીને આવા, આવું લાગે કોઈ મફત મોકલા. હવે બાદ શરૂ થઈ ગયું. નહીં ખબર મૌલવી સાહેબ ને કહાં સે સિલાયા. અરે અલ્લાહ ને બંદે તને આટલું પેટમાં દુખે તો મૌલવી સાહેબ ને પૂછી લેની. કલાક સુધી કાર પાર્કમાં, પછી જોયો હું તો ઘર જવાનો હતો યાર, હવે મગરિબ થઈ ગઈ, ચાલો આપણે મગરિબ પढ़ी ले. पूरा कलाक मौलवी साहब ने फजाइल बयान किया. यहाँ पढ़ा, यहाँ हासिल की, मौलवी साहब के पीछे आमीन कही, मौलवी साहब की दुआओं पर आमीन कहा और निकलते ही मौलवी साहब के खिलाफ बगावत शुरू हो गई. हर तबके में है, कोई आपका तबका वॉल्सवाल वाले खास नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे मिलेंगे. किसी ने मुखबिरी कर दी मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की कि इनके घर में अम्यूनिशन है. आ गए और इत्तेफाक से अंग्रेजों ने भेजा, जो फौज भेजी, जो पुलिस वाले भेजे, उसका जो बड़ा था वो सिख था, सरदार जी. ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, वरना सरदार, उनको सरदार कहना सरदार की तौहीन है. आ गए, सारा घर ढूंढा, सारा घर तलाश किया, कुछ नहीं मिला. सब कुछ तलाश किया, कुछ भी नहीं मिला. जब जाने लगे मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बाहर घूम रहे थे सड़क पर, क्योंकि सब उनको निकाल दिया था, सारा घर ढूंढा. तो जब जा रहे थे तो सरदार जी जो सिख था पुलिस ऑफिसर, वो कहने लगे मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से कि हजरत जो कुछ जहाँ तक खबर का ताल्लुक था वो तो गलत निकली, वो तो हम पुलिस को जाकर अपने महकमे में जाकर रिपोर्ट लिख देंगे, कोई एक चीज़ भी नहीं निकली. लेकिन हजरत एक बात, ये अप्पा दी गल है, हजरत के आबा व अजदाद भी सिख थे, मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के. तो सिख कहने लगा उन अप्पा दी गल है, हमारे आपस की बात है. वो ये है कि मैं घर में गया हूँ और घर की हर चीज़ मैंने तलाश की. आपके आटे का डब्बा देखा, आपका शुगर का डब्बा देखा, आपका चाय का डब्बा देखा, चावल की जगह देखी. मुझे तो चावल के डब्बे में एक दाना चावल का और आटे के डब्बे में एक मुट्ठी आटे की नजर नहीं आई. खाते कहां से हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं आपके. पहले तो हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह नाराज हो गए, गुस्से हो गए. कहा तुम्हें किसने ये कहा कि मेरे घर में ये चीजें तलाश करो? उन्होंने कहा चीजें तलाश करनी थी. कहा फिर मेरे से बात करने का क्या माना है? जाओ, मुझे मेरा अल्लाह खिलाता है. जब वो जाने लगा तो कह लगे आपा दी गल है, असी तो आपसी दोस्त हाँ, फरावा 10 पाउंड उस जमाने के 10 रुपए निकाले और 10 रुपए निकालने के बाद हजरत के हाथ में दिए कि हजरत ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल कर लीजिए. हजरत ने कहा ले जाओ ले जाओ ले जाओ. जब बहुत मजबूर किया ना उस सिख ने, तो हजरत की आंखों में आंसू भराए, कहने लगे तू तो काफर है, तेरे से मैं 10 पाउंड क्या लूँ? अल्हम्दुलिल्लाह अहमद अली ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल में बेनमाजी औरत के हाथ का कभी खाना नहीं खाया है. 40 साल हो गए, कभी बेनमाजी के हाथ का खाना नहीं खाया. मैं तेरे काफिर के हाथ का 10 रुपए ले लूं? अपने रुपए रख और चला जा. निकाल दिया. शाम का वक्त है, मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ऊपर से नीचे जा रहे हैं नमाज के लिए. नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल रहे हैं. 4 आदमी ऊपर नमाज के लिए जा रहे हैं. अब कौन देखता है कि कौन आया कौन नहीं? वहां से गुजरे तो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कहा ठहरे? तो ठहर गए. कहा मैंने पहचानिया? मुझे देखो, मुझे पहचानते हो? कहा शक्ल कहीं देखी है, याद आती है, पर याद इस वक्त याद नहीं आ रहा. कौन है तुम? उन्होंने कहा हम वही हैं जो दोपहर को आपके घर आए थे. आपके घर में आए थे, ये मैं और ये सारे, मैं पुलिस ऑफिसर, ये सारे पुलिस हमारे साथ थे, हम आपके घर आए थे. कहा घर में तो अब ले लिया तुमने, सारा कुछ छांटना था छांट लिया, अब मस्जिद में छांटने आए हो, चलो मेरे कमरे में. कहने लगा सरदार जी के ना, तफ्तीश के लिए नहीं आए, छानबीन के लिए नहीं आए. कहा फिर किस लिए आए हो? कहा अहमद अली, हमने भी कसम खा रखी है तुम्हें 10 रुपए दे के छोड़ना है, और उसके लिए हमें मुसलमान क्यों ना होना पड़े, हम मुसलमान होने के लिए आए हैं. हम मुसलमान होने के लिए आए हैं.
چلیے اوپر چلیے اور کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھایا, نماز پڑھی. نماز کے بعد کہتے ہیں اب تو ہم نے نماز پڑھی ہے, ہم تو مسلمان ہو گئے, بے نمازی ہم نہیں رہے, اب 10 لوگے. حضرت نے فرمایا اللہ 10 نہیں, 10 لے لیے. 10 لینے کے بعد جیب میں رکھ دیا اور کہا اللہ تعالیٰ یوں مجھے کھلاتا ہے. اور جب کھلانے کی باری آئے, جب میں اللہ پر توکل کرتا ہوں تو اللہ کھلاتے ہیں, اور کھلانے والے کے لیے ضروری نہیں اللہ کافر کو مسلمان بنا کے مجھے کھلاتے ہیں. یہ دیکھ لو. تو کہا دیکھنا ہے تم نے کس چیز نے مجھے مسلمان کیا, آؤ تم چلو میرے ساتھ. گاؤں کے 12-15 آدمیوں کو لیا اور 12-15 آدمیوں کو لے کر چلے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس لا کر جب نکل رہے تھے ان کو دکھایا اور کہا یہ دیکھو کہ اس آدمی کو دیکھ کر میں مسلمان ہوا ہوں, اس آدمی کا چہرہ دیکھ کر میں مسلمان ہوا ہوں. جب اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہا, انہوں نے کہا چلو اب گاؤں چلتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ, ہم نے بھی کوئی بات کرنی ہے, تم الگ ہو جاؤ. اس کو الگ کر دیا. یہ 12-13 آدمی جتنے لایا تھا یہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ وہ سمجھا کہ ہمیں خیر بات کرنے آیا, کہ اب خبردار جو گاؤں میں آئے ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے, ہم تمہیں جو ہے گاؤں سے نکال دیتے ہیں. جب واپس انہوں نے کہا اب ادھر آ جاؤ. آئے, کہا وہ مولوی صاحب کدھر گئے؟ انہوں نے کہا مسجد میں گئے. ہمیں بھی لے چلو. انہوں نے کہا کیوں لے چلو؟ کہا ہم نے بھی ان کا چہرہ دیکھ لیا ہے اور اب ہم ان کے اوپر ایمان لائے بغیر, کلمہ پڑھے بغیر ہم نہیں یہاں سے جاتے. جتنے آئے تھے سب نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا. تو یہ نور ہے جب اللہ اندر داخل کرتے. میں بات ختم کرنے لگا ہوں. جب نور آتا ہے اللہ اندر کا سینہ کھول دیتے ہیں, اندر نور جاتا ہے. فرمایا میرے پیغمبر نے اللہ سینہ کھول دیتے کا مطلب ایک نور داخل کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ نور آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب نور آتا ہے تو حق اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے, باطل اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے. حق کو وہ حق سمجھ لیتا ہے, باطل کو باطل سمجھ لیتا ہے. صحابہ کرام نے اتنا بھی سن لیا, اس پر بھی بس نہیں کیا, ایک قدم اور آگے بڑھ گئے. کہا یا رسول اللہ اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ میرے اندر نور داخل ہو گیا ہے کہ نہیں, میرے اندر میرا سینہ شرح صدر ہو گیا ہے کہ نہیں, میرا شرح صدر ہوا کہ نہیں, میرا سینہ کھلا کہ نہیں, میرے سینے میں نور گیا کہ نہیں, اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سمجھوں کیسے کہ حق مجھ پر واضح ہو گیا اور باطل مجھ پر واضح ہو گیا. اے اللہ کے پیغمبر کوئی نشانی بتا دیجئے, میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہہ دوں کہ ہاں اس کا بھی سینہ کھل گیا, میں اپنی بیوی کو دیکھ کر کہہ دوں کہ ہاں اس کا سینہ بھی کھل گیا, میں اپنے بھائی کو دیکھ کر کہہ دوں کہ اس کا سینہ بھی کھل گیا, میں اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کہہ دوں اس کا سینہ بھی کھل گیا, میں اپنے دوست احباب اور حلقہ کو دیکھ کر کہوں کہ اس کا سینہ کھل گیا, اور کمیونٹی والے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہہ دیں کہ ہاں بھائی فلانے کا سینہ کھل گیا ہے, اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے. تو اے آقا اس کی کچھ علامت بھی تو بتا دیجئے, ظاہری علامت بتا دیجئے کہ وہ ظاہری علامت اگر کسی انسان کے اندر پائی جائے تو آنکھ بند کر کے کہہ دو کہ اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا ہے اور اللہ نے اس کے حق میں ہدایت کا فیصلہ کر لیا ہے. ظاہری علامت بتا دیجئے. میرے آقا نے بتائی ایک چیز. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, جب بات واپس سن لیجئے کہاں سے چلی تھی, کہ اللہ کسی کے حق میں ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا سینہ کھولتے ہیں. سینہ کھلنے کا مطلب اس سینے میں نور داخل ہوتا ہے. نور داخل ہونے کا مطلب اس کے سامنے حق واضح ہوتا ہے, باطل واضح ہوتا ہے, حق کو حق سمجھ کے قبول کرنے والا ہوتا ہے, باطل کو باطل سمجھ کے چھوڑنے والا ہوتا ہے. اسے معلوم ہو جاتا ہے اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, اپنا کون ہے, بیگانہ کون ہے. اے اللہ کے پیغمبر ظاہری علامت بتا دیجئے. اب اللہ کے پیغمبر نے ظاہری علامت بتائی ہے. یہ ظاہری علامت اپنے اندر دیکھو کہ آیا یہ ظاہری علامت میرے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں. اپنے بیوی بچوں میں دیکھو ان میں پائی جاتی ہے کہ نہیں. پائی جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو, کہو الحمدللہ اللہ نے ہمارے بیٹے کے لیے بیوی کے لیے ہدایت کے فیصلے کر لیے ہیں, اور نہیں تو اس کی محنت کرو. فرمایا سب سے پہلی علامت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا التجافی عن دار الغرور. دوسری علامت والانابہ الی دار الخلود. اور تیسری علامت والاستعداد للموت قبل ورود الموت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ 3 علامتیں ہیں, کسی انسان کے اندر یہ 3 علامتیں آ گئی سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے حق میں بھلائی کا فیصلہ کر لیا ہے. کاش آپ کو عربی آتی, کاش آپ کو قرآن حدیث سے تھوڑا شغف ہوتا. انگریزی آ گئی اس ملک میں آ کر, تھوڑی دیر کے لیے ہم آئے تھے, وہ زبان آ گئی,
لیکن جو زبان ہمیشہ کی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے، وہ زبان پر محنت نہ کی جس کی وجہ سے وہ زبان نہ آئی ہم کو۔ التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے اس کا جی اٹھ جائے، دھوکے کے گھر سے اس کا جی اٹھ جائے، اس کو دھوکے کے گھر کی حقیقت معلوم ہو جائے، بس یہاں رہے گا، کھائے گا بھی، پیے گا بھی، مکان بھی بنائے گا، گاڑی بھی اس کے پاس ہوگی، زندگی کی ضروریات کی ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہوگی، لیکن اس چیزوں میں وہ پھنس کر وقت ضائع نہیں کرے گا، وہ اس چیز کی حقیقت کو سمجھ جائے گا کہ یہ دنیا ہے جو مجھے چھوڑنا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی میرے پاس حقیقت نہیں ہے، یہ میں نے کسی دن چھوڑنا ہے۔ اور جب کسی انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں نے اسے چھوڑ دینا ہے، تو پھر وہ اتنا ہی حاصل کرے گا کہ جس سے اس کا رب راضی ہوگا، ہر حلال اور ہر حرام کی حدود کو وہ پھانگے گا نہیں، پھلانگے گا نہیں، پھاندے گا نہیں، بلکہ وہ اتنا کچھ حاصل کرے گا جہاں سے جائز حد تک ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے ناجائز طریقے سے حاصل کیا میرا مالک ناراض ہو جائے گا اور پھر یہ چیزیں ہمیشہ میرے پاس رہنے والی تھوڑی۔ دھوکے کے گھر سے اس کا جی اٹھ جائے، اس کو اس دنیا کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ جن کو معلوم ہو گئی وہ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آپ اور میرے جیسے ہیں، لیکن انہوں نے اس دنیا کے ساتھ دل نہیں لگایا، ان کو پتا ہے کہ کسی دن بھی چھوڑ کے چلے جانا۔ انگلینڈ والے ہم جاتے ہیں، دنیا کے خطوں میں جاتے ہیں، ہندوستان سے یہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں اور یہاں وزٹرز آتے ہیں، اور ان کو پتا ہے میں نے کل پرسوں چلے جانا ہے، وہ انہی مکانوں میں رہتے ہیں لیکن ان مکانوں میں دل نہیں لگاتے۔ مسافر خانے میں ہم رہتے ہیں، مسافر خانہ ہماری ضرورت ہے، ہم ضرورت سمجھ کے مطابق رہتے ہیں لیکن دل نہیں لگاتے ہیں وہاں، ہم وہاں اپنی دولت نہیں لگاتے، اپنی محنت نہیں خرچ کرتے، اس لیے ہم کو معلوم ہے کہ ایک دن بہت جلدی آنے والا ہے، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ کام وہ کرتے ہیں جو یہاں ہمیشہ رہنے والوں کے نہ ہو۔ 3 صدی میں ایک بادشاہ گزرا، عبد الرحمن ناصر شہزادہ تھا، اس نے ایک محل بنایا اپنی باندی کے لیے جس کا نام تھا زہرا۔ آپ نے تاج محل کا قصہ سنا، آپ نے سنا شاہ جہاں نے کس کے لیے بنایا اور کیسے بنایا اور کتنا عظیم الشان بنایا، جنہوں نے دیکھا جانتے ہیں کہ کیسا بنایا ہے۔ لیکن 3 صدی میں ایک شہزادہ گزرا ہے عبد الرحمن ناصر، جس نے اپنی باندی کے لیے بنایا، اور کیا محل بنایا، پہاڑ کی ڈھلوان میں بنایا، ادھر پہاڑ ختم ہوتا ہے، ادھر سے اس نے محل بنانا شروع کیا۔ اور کیسا محل بنایا آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، جو اس نے محل بنایا 3 میل لمبا اور 4 میل چوڑا۔ اور یہ محل اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ چھوٹا سا محل ہو اور 4 ایکڑ زمین پر ہو یا 8 بیڈ روم والا کمرہ، نہیں، یہ جتنا بنایا نا 3 بائی 4 میل لمبا اور چوڑا، یہ سب کا سب چھتا ہوا، سب بند۔ 25 سال لگے اس کو مکان بناتے ہوئے، اپنی باندی کے لیے بنا رہا، سنگ مرمر سارے محل میں 3 میل 4 میل لمبا اور چوڑا، اور پورے محل میں سنگ مرمر، اور دیواروں پر سونے لگائے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں دنیا بھر کی آسائشیں اور آرائشیں اس کمرے میں ڈال دی۔ مکان محل بن کر تیار ہو گیا۔ کچھ دن، 12 سال 15 سال، تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ ہی سال ہوئے ہیں کہ کچھ ہی سال کے اندر شہزادے کا جوانی کے عالم میں انتقال ہو گیا۔ آپس میں بھائیوں کا لڑائی جھگڑا ہوا، شہزادے کے انتقال کے 25 سال کے اندر وہ محل کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ کتنا بڑا محل بنایا تھا، لیکن اس محل کو چھوڑ کر اسے جانا پڑا۔ شاہ جہاں نے بنایا تھا نور جہاں کے لیے تاج محل، کیا وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہا، اس کی عیش و عشرتیں دیکھی،
یقیناً نہیں. دنیا کے بڑے بڑے مالدار آئے, بڑے بڑے شہزادے آئے, بڑے بڑے رئیس آئے, بڑے بڑے بادشاہ آئے, انہوں نے دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں بنایا. شداد کا واقعہ موجود قرآن مجید کے حوالے سے, قارون کا حوالہ موجود قرآن مجید کے حوالے سے اور تفسیر سے, ایک ایک واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں. لیکن ان کی دنیا نے ان کے ساتھ وفا نہ کی, بلکہ وہ ایسا وقت بھی آیا وہ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے, یا دنیا انہیں چھوڑ کر چلے گئی, روٹ کر چلی گئی, دنیا ان سے منہ موڑ کر چلی گئی. کہا جس انسان پہ یہ حقیقت کھل گئی نا کہ التجافی عن دار الغرور, اس دھوکے کے گھر سے اس کا جی اچاٹ ہو جائے, اس کا جی بھر جائے, اس کا اعتماد اس دھوکے کے گھر سے اٹھ جائے, کسی قلب میں یہ حقیقت آ گئی تو سمجھ دیجئے کہ اللہ اس قلب کے حق میں بہتری کا ارادہ کر رہے ہیں.